گر رہی ہے بچی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تو بچے منہ میں چلتے ہیں نارملی، لیکن بعض اوقات کچھ بچے کچھ لیٹ بھی ہوتے ہیں اور توجہ نہیں رکھتے، یعنی اٹھ گئے تو ایک دم اٹھ گئے اور ایک دم رینڈملی چلے، تو اس میں ان کا جو ہے وہ فیل ڈاؤن ہوتا ہے ان کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی بیماری ہے ان کی. اس میں اگر کوئی بیماری ذہن میں آتی ہے تو لازم ہڈی کی بونس کی بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کی جوائنٹس کی ہوتی ہیں، کچھ ویکنس ہوتی ہیں. تو اگر وہ چیز جو ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بچوں کی ٹانگ چھوٹی ہو پتلی ہے یا ایک ہاتھ جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے موٹے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ. ٹھیک ہے، بچی کو نارمل لے کے چلیں انشاءاللہ. یہ جو مسئلہ ہے میرے خیال سے ٹیمپرری طور پر آ رہا ہے، اسی لیے آپ کو ڈاکٹر کچھ سجیسٹ بھی نہیں کر پا رہے. کوئی ایسا ایشو نہیں، اگر ہوتا تو پھر میرے خیال سے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کارنر کہاں سے؟ میں سائمہ بول رہی ہوں، یہ کینٹ سائڈ سے. کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ یہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں سوال پوچھنا تھا. میری بیٹی ماشاءاللہ 7 ایئرس کی ہے اور اسکول گوئنگ ہے، یعنی کہ پہلے 1 سال تو وہ سلو لرنر بچہ تھا، پڑھنے وڑھنے میں بھی اور بولنے میں بھی کافی ویک تھی. لیکن اب ہے کہ بولتی تو ماشاءاللہ بہت اچھی، پر لکھنے وکھنے میں ہے بہت ویک ہے، پڑھنے میں یعنی کہ تھوڑا سا. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھیں کہ اس کو کوئی کیا کروایا جا سکتا ہے، کہ یہ اس کا کوئی مینٹلٹی کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا تو وہ بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے میں ٹھیک ہے اور لکھنے میں اس کو پرابلم ہوتا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، کال کرنے کا بہت شکریہ. اور نیئر آپ کو جواب دیتے ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ بھی ایک عجیب سے پرابلمس ہے. یہ بھی ان کا یہ سمجھ لیجیے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بھئی بچی زیادہ لکھے. ڈیفینیٹلی پڑھا زیادہ جاتا ہے، لکھا کم ہی جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی کمپلین آپ کے اسکول سے آئی ہے بچے کی کہ بچی جو ہے وہ اسکول سے اگر جو ہے اسکول میں بھی نہیں لکھ رہی ہے صحیح طرح اور یا ہوم ورک صحیح طرح نہیں لکھی جا رہی ہے، تو پھر تو چلو ایک جینین پرابلم ہم سمجھتے ہیں. اگر اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو شاید یہ بتاتے ہیں کہ اسکول سے بھی پرابلم آ رہی ہے. لیکن یہ کہ چھوٹے بچے ان کو پریکٹس کی ضرورت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی ایسی. ہاں یہ پریکٹس ہے. جتنا بچوں کو آپ کہیں کہ بھائی آج آپ نے پورے دن پڑھا ہے بیٹا، آج آپ 2 گھنٹے تک یہ 2 پیپر لیں اور یہ ان کو لکھیں، آپ ان کو کاپی پہ لکھیں ان کو. تو جتنا پریکٹس کرائیں گی لکھنے کی، بچوں کو لکھنے میں آ جائے گا. اور ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ میری اپنی فیلڈ ٹیچنگ کی ہے تو بہت اسٹارٹنگ سے میں ٹیچ کرتی ہوں. اس عمر کے بچے بھی پڑھائے ہیں، چھوٹے بھی پڑھائے. اب تو خیر اپنے سے بڑوں کو پڑھاتی ہوں یا اپنے برابر کو پڑھاتی ہوں. لیکن یہ جو ایج آپ نے بتائی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سا بچے کو موٹیویٹ اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز آپ لکھی ہوئی بڑی بڑی لکھی ہوئی اس کے سامنے رکھ دیں، اس سے بولیں کہ اب اس کو تم جو ہے نا اس کو اس طرح سے لکھو بیٹا جس طرح سے لکھا ہوا ہے. وہ 1 دفعہ لکھے گا، 2 دفعہ لکھے گا، غلطی بھی کرے گا. وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس ورڈ پہ آ کے یہ اٹک رہا ہے، کون سا ورڈ ہے جو اس کو لکھنا نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ جو ایک گیپ ہوتا ہے یا کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا شیک کر رہا ہے. جیسے آپ یہ پکڑ لیں گی کہ اس میں سے کون سا ورڈ ایسا ہے جو وہ لکھ نہیں پا رہا. فار ایگزامپل وہ ڈبلیو نہیں بنا پا رہا، ایس لکھ لیا، آپ ڈبلیو نہیں لکھ پا رہا. اب اس کے پینسل وہاں پہ رک جائے گی، رک گئی تو اس کی رائٹنگ پاور اس کا مطلب ٹوٹ گئی وہاں کے. تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس چیز کی صرف پریکٹس کروائیے. تو آپ دیکھیے گا تھوڑی سی آپ پریکٹس کرائیں گے، بچہ اتنی تیزی سے پھر بڑھے گا آگے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس میں ان کا انٹرسٹ پیدا کیا جائے بالکل بچے کا، کہ اگر رائٹنگ میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کا انٹرسٹ ہوگا پھر یہ پریشان ہو جائیں گی کہ یہ لکھتی زیادہ ہے پڑھتی کم ہے. اچھا الٹا ہو جائے گا، لکھتی زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بالکل پریشان نہیں ہو. اور یہ صرف آپ کو تھوڑی سی پریکٹس، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال سے تھوڑا سا مدر کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا لگنا پڑے گا تو وہ بالکل روٹین پہ آ جائے گا. اچھا جس طرح انہوں نے یہ بات کہی نا، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے سب یاد کرا دو، سب پڑھا دیا، سب یاد کرا دیا، اب اسکول گئے پیپر بلینک چھوڑ کر آ گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ ہیبٹ ہے بچے کی. بچے جو ہے وہ ان کو اہمیت نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ کو لکھنا کہاں ہے اور کہاں بیٹھنا ہے. اصل میں ایک پورے اسکول آف تھاٹس ہیں یہ جو بتائے جاتے ہیں بچوں کو کہ جہاں آپ نے رائٹنگ بتانی ہے، جہاں آپ نے جو ہے وہ پڑھنا بتانا ہے، وہاں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کو پلیس کہاں کرنا ہے آپ نے. صحیح. تو وہ بچے کے جہاں ذہن میں آئیں گے وہ کریں گے. بہت سے آپ نے بالکل صحیح کہا. بڑے بچوں کو میں نے دیکھا، ایک مثال دی ہے کہ اس نے میٹرک کے پیپر چھوڑ کے آگے نہیں کرنا، اگلی دفعہ دوں گا. ایک ابھی پچھلے دنوں کی تھی، عجیب مسئلہ کہنے لگے نہیں وہ میرے ایک دوست نے نہیں دیا تو میں نے بھی نہیں دیا. مطلب ان کو اہمیت ہی نہیں بتائے گی. اتنے بڑے ہو گئے، ان کو اس بات کی اٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا اہمیت ہے. آج پیپر جو آپ دے رہے ہیں یہ تو مطلب یہ کہ آپ کو سب جو ہے ان کو کانسنٹریشن کی ضرورت ہے. آپ ریزنس ڈھونڈ لیجئے کہ اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں تو سالو کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام.
कॉर्नर कहाँ से? मैं जुम्मा खान गुलिस्तान जवाहर कराची से पूछ रहा हूँ जी, क्या कहना मेरी चाहेंगे? बच्ची जब तकरीबन 2 साल की, अभी 4.5 साल की है, तकरीबन 2 साल की थी तो उसको एक दफा मोशंस वगैरह बहुत हो गए थे, इतना मतलब ज्यादा हुए कि वो उसने खाना पीना बंद कर दिया था बिल्कुल ना, मतलब ऐसा लगा था कि अभी अस्पताल में एडमिट होगी, लेकिन वो वहां से रिकवर कर गई। तो अब उसकी उम्र 4.5 साल हो गई है, लेकिन उसका खाती पीती भी मतलब कभी कम कर देती है, कभी मुनासिब खाने लगती है, लेकिन वेट जो है ना उसका तकरीबन, मेरी बच्ची दूसरी जो 2.5 साल की है उसके बराबर है, तकरीबन 13.5 14, मतलब इससे ऊपर वेट नहीं आ रहा, बहुत ही मतलब दुबली पतली, लेकिन उछलती कूदती भी बहुत है, खेलती भी है, लेकिन मतलब लोग कहते हैं कि यार ये खाती नहीं है, क्या है, मतलब वो बहुत वेट ही नहीं है उसका ना, बहुत कमजोर है। ठीक है, अब अभी कितनी एज की? सॉरी मैं मिस कर गई आपकी बात। 4.5 साल के दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? ये जो एक प्रॉब्लम है ये बैलेंस डाइट की तरफ जाता है। हमारे यहाँ बैलेंस डाइट का भी इतना कंसेप्ट नहीं है। ये बच्ची जो 2 साल की उम्र से कुछ बीमार हो गई थी, एक्चुअली इसको शुरू से अटेंशन की जरूरत थी, पेरेंट्स की भी और डॉक्टर्स की भी, मगर इत्तेफाक ये हुआ कि इसकी सब चीजों पे तवज्जो दी गई, डाइट पे कोई तवज्जो नहीं दी गई है। अब एक तरफ उसकी एक्टिविटीज बता रही है कि बड़ी एक्टिविटी है बच्ची एक्टिव रहती है काफी। अब ये तो सोचें कि एक्टिव करके वो अपने जो एनर्जी है वो तो एग्जॉस्ट कर रही है, मगर इनटेक कहाँ कर रही है वो? तो अब डेली अगर वो जो भी इनटेक कर रही है उसके कंपैरेटिवली वो लॉस ज्यादा कर देती है, तो बच्ची का वेट देखिए रिड्यूस हो रहा है। तो बिल्कुल इस तरह एक इनका बाकायदा एक चार्ट बनाए और किस पर क्या ले रही है बच्ची वो ले, और कितना खेल रही है, कितनी एनर्जी उसकी लॉस हो रही है। बड़ा एक सिस्टमिक जरूरत है। जो नजदीकी पीडियाट्रिशियन कोई मौजूद हो आप उनके पास जाएं, वो पूरे कैलकुलेशन देंगे आपको और उसके हिसाब से ये चलेंगी। मैं समझता हूं कि ये हजम तो सब कुछ करती है, सिर्फ बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, एपिटाइट उसकी थोड़ी सी कम है, और वो चीजें जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जैसे कुछ जो है कुछ मीट भी चाहिए हमें, जो है प्रोटीन भी है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, वो सब कम करके देंगे तो डेफिनेटली ये बच्ची इंप्रूव करेगी। सही। डिजीज अभी तक नहीं है, यानी बता रहे ना अभी तक कोई नॉर्मल है ये, लेकिन अंडर वेट होना ही बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सही। वेट जो आपकी हाइट है, जो आपकी एज है, उसके हिसाब से वेट होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चे को बहुत हेल्दी होना चाहिए। जो गोगलू से बच्चे होते हैं देखने में बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो देखने में बस अच्छे लग रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा वेट भी इतना कम भी नहीं होना चाहिए। आपकी एज, आपकी हाइट, उसके हिसाब से अगर आपका वेट होगा तो उसको हम कहते हैं बहुत परफेक्ट एक चीज आप लेके चल रहे होते हैं। बच्चे खाने से भाग रहे होते हैं इसलिए भी उनका वेट कम हो रहा होता है। ज्यादा खेल रही है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, एनर्जी ज्यादा उसकी कंज्यूम हो जा रही है, उतना वो उसका इंटेक नहीं है। आप उसको मिल्क दें, अगर मिल्क नहीं पीना चाहती उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दें जिससे वो ले। बच्चों के लिए खाने को भी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। बच्चे खाना जो इतनी शराफत से नहीं खाते, उसको इंटरेस्टिंग बना के क्यूट सी प्रेजेंटेशन के साथ आप उसको देंगे, उसको देखने में अच्छा लगेगा तो जरूर खाएगा। मजीद गुफ्तगू करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ डॉक्टर आबिद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और बच्चों के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स को भी शामिल कर रहे हैं। एसएमएस करना चाहें आप तो थ्रू एसएमएस भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमने अभी थोड़ी सी चीजें बच्चों के हवाले से डिस्कस की थी। थोड़ा सा पेरेंट्स